الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور میں کچھ بڑے عرصے سے غیر حاضری رہی میڈیا کے ساتھ، تو آج میرا خیال تھا کہ میں کچھ اپنے علاقے کے حوالے سے اور کچھ بلوچستان کی سیاست اور یہ جو ابھی آنے والا بجٹ ہے اس حوالے سے آپ کے اپنے جو تحفظات ہیں وہ گوش گزار کروں. سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھی کے اس واقعے کی طرف توجہ مندول کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کوئی 2 مہینے پہلے میرے بیٹے کے اوپر ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس میں ہمارے ایک مجاہد، ایک باڈی گارڈ شہید ہوا، 3-4 بہت شدید زخمی لوگ ہوئے جو ابھی تک ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کافی لوگ ہمارے زخمی ہوئے. اسی وقت ہی جب یہ واقعہ ہوا، میں نے ڈپٹی کمشنر کچھی کو فون کر کے ان کو بتایا کہ بھائی یہ واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے نالج میں بھی آیا ہے اور آپ کے بیٹے نے بھی ہمیں، سردار خان نے ہمیں بتایا ہے. تو میں نے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کی کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں اس کے سراؤنڈنگ میں بہت کم لوگ اور بہت کم آبادی ہے. مہربانی کر کے اس کی فرانزک رپورٹ ضرور بنوائیے گا اور فرانزک کروایا جائے تاکہ پتہ پڑے کہ وہاں اس وقت کون کون لوگ موجود تھے اور کن کن لوگوں کی انوالومنٹ ہے. اس کے بعد بلوچستان یونائٹڈ آرمی نے دوسرے دن یا تیسرے دن شاید اس کو قبول کیا کہ ہم غلط فہمی کے بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ بی اے یو کو کیا مجبوری تھی، کیا ان کے وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن یہ اس واقعے کو قبول کیا. اس سے پہلے ان کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کا جب وہ کوئی واقعہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ انہوں نے واقعہ جو ہے ان سے قبول کروایا گیا ہے، شاید کوئی ان کی مجبوریاں ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعہ کن لوگوں نے کروایا اور باقاعدہ ہم نے اس کو نامزد کیا، ایف آئی آر کٹوائی. آج بھی وہ قاتل جو ہمارے اس واقعے میں ملوث ہیں سارا دن گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اسی زرغون روڈ اور سیکریٹریٹ پہ اور اسی شہر کے اندر دن دھناتے پھر رہے ہیں، اور آج تک وہ فرانزک رپورٹ بھی ہمیں نہیں ملی، نہ اس کی نامزدگی ملی ہمیں کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اس وقت کون سے لوگ یہاں ایکٹیو تھے. تو اس سے اور اس کے بعد دوسری اہم بات، آج تک ایک آدمی بھی گرفتار نہیں کیا گیا اس واقعے کے اندر. اس سے بلوچستان کے عوام، آپ میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایسی کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یار اگر خاموشی ان کو کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. پلیز ان کو روک دیں وہاں پہ. آج تک ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے ہماری باقاعدہ ان کی نشاندہی کے باوجود بھی. اس کے باوجود ان لوگوں کو باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلح باڈی گارڈوں کے ساتھ اس کوئٹے سٹی کے اندر، کیپٹل کے اندر اور کچھی کے اندر باقاعدہ دن دناتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس جن کا ہم نے ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے
اور ان کے پیچھے کار فرما قوتیں اس واقعے میں ملوث ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشرقی بلوچستان کے اندر ایک آگ لگانے کی پہلے ہی بلوچستان ایک آگ کے اندر سلگ رہا ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اور وسعت دی جائے، کیونکہ ہمارے کچھ قوتوں کا یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو. ہم امن کے خواہش مند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دھرتی، ہماری سرزمین، ہمارا صوبہ، ہمارے لوگ سکون سے رہیں، مگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ ایسا نہ ہو. اس کا جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باقاعدہ یہ ڈیل ہوئی تھی 15 کروڑ کی، اور یہی شخص پیسے لے کے، یہ جن کو 2 شخص فرید اور ایک عاصم پیسے لے کے گھوم رہے تھے. ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ بھائی اس طرح کی انفارمیشن ہے، یہ پیسے لے کے آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی احتیاط کریں. مگر ان کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے، جس کے ثبوت ہمارے پاس تحریری طور پہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بلوچستان میں ہمارے جو موجودہ اپوزیشن ہے سو کالڈ، یہ ہمارے بھائی ہر وقت جام کی حکومت میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ غیر منتخب نمائندوں کو، جن کا وہاں کے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منتخب نہیں ہے، ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے، ان کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں. یہ اگر سیاسی لوگوں کو دیا جاتا پھر بھی ٹھیک تھا. یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو میری اس ایف آئی آر میں انوالو ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد فوٹو اسٹیٹ اور بھی کر کے دوں گا، یہ پریس میڈیا دیکھ لیں. ان کو پچھلے بجٹ میں $1086 ملین دیے گئے ہیں، مطلب 1,86,00,000,000 روپے، جس کی یہ اسکیمیں ہیں، جس کا یہ پی ایس ڈی پی نمبر ہے اور ایلوکیشنز ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں، اس کی میں آپ کو کاپی دیتا ہوں. انہی پیسوں سے، انہی ریسورسز سے میرے خلاف، میرے علاقے کے خلاف پہلے بھی ہمیں، جب بھی ہمارے سیاسی مخالفین اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، کشت خون پیدا کرتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو اسپیشلی الاٹ کیے گئے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کو، جنہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے. یہ آپ کے پاس پروف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پریس کانفرنس کا بھی کرنے کا مقصد چند چیزوں اور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس بجٹ میں بھی ان کو اسپیشلی نوازا جائے گا. ان کو اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے گا. دوسرا ایک اور پروف ہے، یہ دیکھ لیں. یہ آپ پریس خود اگر اس کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کی آپ کو ایک اور کاپی ابھی دے دیتا ہوں، 8 کاپی میں دے دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ₹77,500,000 اونلی، 7,75,00,000 روپے اسپیشل گرانٹ. ابھی کب ان کو ایشو ہوئی ہے بھائی؟ اس میں کوئی ڈیٹ ہے؟ ہاں 22-23 میں. بجٹ میں تو نہیں ہے، مگر بجٹ کے اندر ان کی اسپیشل گرانٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے 6-7 کروڑ کی.
یہ آپ کے سامنے ہے. کتنے 77 7,75,00,000 ابھی ریسنٹلی ایک مہینے کے اندر یہ ایک اور اسپیشل گرانٹ، کیونکہ وہ شاید 1,85,00,000,000 کم تھے، یہ ان کو ایک اور گرانٹ دی گئی ہے. یہ دیکھ لیں. اور بھی ایک میں پروف دوں گا کہ سارے یہ پیسے ایک یونین کونسل مٹھڑی کے اندر استعمال موسٹلی کیے جا رہے ہیں. پروموٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. یار مجھے پانی دینا. میں آپ کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منیر صاحب کو، آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس مسئلے کو دیکھیں. اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے. میں پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہا ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ عزت، ذلت، موت اور زندگی یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے. مگر یہ جو خود ساختہ مشرومز کو کیا کہتے ہو آپ لوگ اردو میں؟ کیا کہتے ہو؟ کمی تو ہمارا لوکل لفظ ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کمی کہتے ہیں. یہ مشروم جو اگائے جا رہے ہیں آرٹیفیشل، اس سے پہلے نہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں نہ اب ہوئے ہیں. بلوچستان کے لوگ ایسے لوگوں سے نہ کبھی ان کی حمایت کی ہے اور نہ ان کے ساتھ چلے ہیں، اور نہ ایسے یہ جو خود ساختہ مشرومز کو پیدا کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ آگے بھی چل کے نہ بلوچستان کے لیے مفید ہوں گے نہ اس ملک کے لیے مفید ہوں گے. انہی کی وجہ سے یہ پچھلا الیکشن 15-18 تھا نا؟ ہاں 18 تک آپ نے خود دیکھ لیا کہ صوبے کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیا صورتحال تھی، اور اس کے اثرات آج تک ہمارا صوبہ بھگت رہا ہے. اور جو موجودہ صورتحال، ملکی صورتحال ہے، پہلے ہی بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا، دنیا کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. اب الیکشن آ رہے ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ اور ملک کی صورتحال تو سنگین ہے ہی ہے، کہیں صوبے کی بھی اس سے زیادہ سنگین نہ ہو جائے. تو یہ میرے تحفظات تھے، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو پہلے سے انفارم کروں کہ جس طرح پہلے سے فنڈنگ کر کے میرے مخالفین کو، میرے قبیلے، میرے خاندان اور میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، آگے بھی اس طرح استعمال کیا جانے کا پروگرام ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو اس ملک کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں. کچھ لوگوں کی پہلے غلطیوں سے آج صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، اللہ نہ کرے کہ اس سے ورسٹ ہو. ایک دوسری بات کہ اس صوبے کے اندر کیوں اتنے حالات خراب ہوئے، اس کی بھی وجوہات ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ایک کمیشن بننا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ریٹائرڈ جنرلوں کا کمیشن بننا چاہیے جنہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہو. جنرل جنجوعہ صاحب، جنرل عامر صاحب، جنرل عدنان صاحب. کیونکہ جب فوجی وردی میں ہوتے ہیں
ان کی ایک سوچ بالکل علیحدہ ہوتی ہے. وہ پھر کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں. ہاں البتہ جنرل احسان صاحب ہمارے جو سابقہ ڈی جی آئی صاحب بھی رہے, جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے, اس طرح کے 4-6 جنرلز کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ تحقیقات کریں کہ آج بلوچستان جس مسائل سے گزر رہا ہے اور آگے چل کے ان مسائل کی نشاندہی کریں اور آگے کے لیے کوئی حل ڈھونڈے. یہ جو سیمینار کیے جاتے ہیں جن کو صرف ٹی اے ڈی اے دے کے تنخواہ دے کے کچھ لوگ بلا کے یہاں بلوچستان کے حوالے سے سیمینار کرواتے ہیں, ان سیمیناروں سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک جینون لوگوں کو آپ انوالو نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے حالات روز بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 2, تو میری آپ سے عرض ہے کہ یہ چیزیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. کوئی کوشچن ہے تو پلیز. سر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا شروع باوجود یہ کہنا کہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے, پھر وہ مشکلات کا شکار کرنے والے کون ہیں جبکہ منتخب نمائندگان سارے بلوچ علاقوں سے آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ضرور آتے ہیں, اکثریت آتی ہے, مگر ان کو یہ زرغون روڈ تک پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے. ان کے لیے 100 مسئلے پیدا کیے جاتے ہیں, 100 مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. جن کو عوام بھیجتے ہیں وہ لوگ اس ایوان کے اقتدار تک نہیں پہنچتے ہیں. اگر کوئی پہنچتا بھی ہے تو کمپرومائز کر کے یہاں تک پہنچتا ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ 9 مئی جو ہے 9 مئی کو ملک میں سرکاری املاک اور سمجھتے کیا ہے, چونکہ جماعت سے بھی تعلق ہے آپ کا ان سے, تو مستقبل کیا ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ سر آپ نے تو ایک سوال میں 6 کوشچن کر دیے. میں پہلے آپ کو 9 مئی والے واقعے پہ میں بات کروں گا, پھر پارٹی کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے. 9 مئی والا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھوں گا کہ یہ واقعہ بڑا مشکل دن تھا اس ملک کے لیے, ملک کی تاریخ کے لیے اور ملک سے محبت کرنے والوں کے لیے. ان پہ میں سیاسی آدمی ہوں, میں سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں, اور ہم نے ان جنگوں, لڑائیوں اور قبائلی جو جنگیں ہم پہ مسلط کی گئیں اس کے باوجود بھی ہم نے جمہوریت کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں سمجھتا ہوں جس طرح یہ لوگ اس ملک کی املاک, فوجی املاک, فوج کی ہو یا اسٹیٹ کی ہو, میں اس میں فرق نہیں میں سمجھتا. کل اگر گورنر ہاؤس جلا دیا جاتا بجائے کہ کور کمانڈر کے گھر کے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں قابل مذمت واقع ہیں. کیوں گورنر ہاؤس کی زیادہ ہم بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قائد اعظم کا گھر تھا, اس شخص کا گھر تھا جس نے اس ملک کو بنایا تھا. کہیں بھی سیاست میں تشدد نہیں ہوتا ہے. دنیا میں جب تشدد ہوتا ہے وہ سیاست نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک باقاعدہ مطلب لوگوں نے جا کے ایک حادثاتی طور پہ نہیں ہوا ہے, ایک موب نے ایسے جذباتی ہو کے حملہ نہیں کیے ہیں. یہ باقاعدہ ایک منتظم سازش کے تحت کیے گئے. میں سمجھتا ہوں صرف میں اکیلا نہیں, نئی مردم شماری کے مطابق جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں وہ سارے اس کو مذمت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کچھ؟ سردار صاحب یہاں پر آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل سر. جی سردار صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے بجٹ کے بعد چیف منسٹر صاحب آپ کے گھر آئے تھے اور اچھی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں. کیا اس کے بعد آپ کے اور چیف منسٹر کے درمیان تعلقات ایک بار پھر سے ختم ہو گئے جو وہ آپ کے سیاسی مخالفین کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہیں.
کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مجبور شخص ہے، بہت اچھا انسان ہے، ویسے ذاتی دوست میں ان کی قدر کرتا ہوں، مگر یہ ساری چیزیں ایسے ہو رہی ہیں کہ شاید وہ کرنا بھی نہ چاہتا ہو پھر بھی کر رہا ہو، کیونکہ میرے اپنی ڈسٹرکٹ کی تو یہ صورتحال ہے، میری کانسٹیٹوئنسی کی، کہ وہاں پہ ایک لیویز کی پوسٹ جو اور تھانہ جو ہے وہ اس کے آرڈرز بھی کوئٹے سے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کو تعینات کیا جاتا ہے جو ہمارے سیاسی مخالفت نہیں، ہمارے قاتل ہیں، ہمارے خونی ہیں، ان کو بھی روڈوں پہ پوسٹوں پہ اور وہاں افسرز کو بٹھایا جاتا ہے، 3 4 سال سے بٹھایا جاتا ہے۔ کون ہے؟ یہی تو فریاد ہے ہماری جو ہم کرنے آئے، ہم کوئی شکایت لے کے نہیں آئے ہیں، آپ کو جو آفیسر بھیجنا ہے، جیسے بھی آپ نے کرنا ہے، موسٹ ویلکم۔ اچھا سردار جو صاحب، چیز میرے مقدر میں ہوگی وہی ہوگی، ہم اپنے موقف یا کوئی اگر ہمیں یہ سمجھے کہ ہمیں جھکایا جائے گا، انشاءاللہ یہ میرے خاندان کی تاریخ رہی ہے، نہ وہ جھکے تھے نہ انشاءاللہ ہم جھکیں گے۔ اچھا سردار صاحب، جو صورتحال ہم نے دیکھا کل ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی سی ایم کا ہے، وہ بھی مجبور اور بے بس نظر آ رہا ہے وفاقی حکومت کے حوالے سے۔ اب آپ نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کوئی اور چلا رہی ہے؟ سر دیکھیں، اب اگر میں کہوں، میرا دوست ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لگ تو یہی رہا ہے کہ اور بہت ساری قوتیں ہیں جو پس پردہ یہ سارا سسٹم چلا رہی ہیں، تو ہم جب مخاطب ہوتے ہیں انہی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز کو مہربانی کر کے صحیح سمت پہ لے کے جائیں۔ ایک ابھی دوسری بات جو ابھی میں بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، میں آج اپنے ایک دوست کے، محترم دوست کے، وہ لفظ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں جس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، ہمارے ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ ہم نے وہ جو تقریر کر رہا تھا، میرے خیال میں اسلم بھوتانی صاحب تھے، میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس تھا، ہم نے مدد کی تھی نون لیگ کی، کہ 12 سال جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان میں کوئی چینج آیا ہوگا، ان میں کوئی فرق آیا ہوگا ان کے رویوں میں، مگر میں دوبارہ یہ لفظ دہرانے کے مجبور ہوں کہ نون لیگ میں کوئی بھی چینج نہیں آیا ہے۔ آج بھی مسلم لیگ کے وزراء، ان کا رویہ بالکل سیاست سے ہٹ کے، نہ وہ سیاسی لوگ ہیں، نہ ان کو سیاست آتی ہے، نہ ان 12 سال کے جو ان پہ گزرے ہیں ان میں کوئی ان پہ فرق آیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو کل چیف منسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہاں سے جو بھی فیڈرل کے ہمارے پروجیکٹس جاتے ہیں ان کو 10 سال سے، میں ایک مثال دیتا ہوں، سکلے جی ڈیم کی 10 سال سے اپروو ہے، 12 کروڑ اس کے سروے پہ ہو چکا ہے، انیشلی 27,000 ایکڑ زمین اس سے آباد ہوگی، اس کے لیے ایلوکیشن نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بلوچستان کے جو ایم این ایز ہیں وہ خود کہتے ہیں، ہم تو دور کے ایم پی ایز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو ہم سے نہ بات کرنے کے لیے، ان کے وزیر خزانہ نہ وہ پلاننگ کے جو ان کے وہ منسٹر ہیں، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلوچستان تو لگتا ہے جیسے کالونی ہے، اور خاص طور ہمارے پنجاب کے جو منسٹرز آتے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عمران خان نے کہا کہ یار میں یہاں آتا ہوں تو 2 گولیاں میں ڈسپرین مجھے کھانی پڑتی ہیں، اور ہے کیا بلوچستان؟ آپ کے ایم این اے تو فیصل آباد سے بھی کم ہے، تو ان کی نظر میں بلوچستان کی اہمیت فیصل آباد کے برابر ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو
بلوچستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. بدقسمتی سے ہم بلوچ اپنی سرزمین کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنی پارٹی کی جیت، ہمیں اپنے ایم پی ایس کے لیے کمپرومائز ہمارے لیڈرز کرتے ہیں. وہ بلوچستان کی دھرتی اور بلوچستان کے لوگوں سے غداری کر رہے ہیں. اب وقت آیا کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی سیاسی جماعتیں مل کے ایک ایسا اتحاد بنائیں جو بلوچستان کے سرزمین، ساحل اور وسائل کا دفاع کر سکے. اگر یہ لوگ ایک ایک کر کے منتخب ہو کے وہاں گئے تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے حلقے کے لیے ان کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس لیے بلوچستان کے حقوق کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اچھا سردار صاحب، یہاں پر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی بھی پی ٹی آئی میں ہیں یا ناراضگی علیحدگی اختیار کر لیا؟ اچھا جناب، میں اس کا تفصیلی آپ کو جواب دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کے علم میں، میں پتہ نہیں کس وجوہات پہ خان صاحب نے مجھے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تھا، واٹر، پاور، پیٹرولیم. مگر 4 سال تک جب تک خان صاحب رہے، صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی بلوچستان میں، اس میں مجھے بلایا گیا. اس کے علاوہ میرا کوئی رول نہیں تھا. یہاں تک کہ پورے ان 4 سال میں مجھے آفس تک الاٹ نہیں کی گئی. پریولیجز تو اپنی جگہ پہ ہیں. بیٹھنے کے لیے پورے اسلام آباد میں خان صاحب کے پاس کوئی ایک کمرہ نہیں تھا جو مجھے دیا جاتا. اور آپ کو شاید علم ہے، ان کے دور اقتدار کے اندر، پاور کے اندر، میں نے 2 دفعہ ان کی جو عنایت تھی، مجھے جو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا تھا، 2 دفعہ میرے پاس پروف ہیں. اور اس وقت کا میڈیا بھی اس کا وہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو جا کے ریزائن دی تھی کہ میں آپ کے یہ جو آپ نے میرے ساتھ عنایت کی ہے مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں یہاں پہ کوئی مفادات لینے کے لیے نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہاں پہ. تو میں آپ کے ان پالیسیز کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. خان صاحب نے ایک بہت بڑی مہربانی کی میرے ساتھ. میں یہاں پارلیمانی لیڈر تھا اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. ان کے پاس پورا ایک لا ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھا اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو کہ ان کو پارلیمانی لیڈرشپ سے سردار ہند کو ہٹایا جائے، جو نہ ان کا اختیار تھا اور نہ وہ کر سکتے تھے. یہ اختیار منتخب ایم پی ایس کا تھا. تو خان صاحب کی ہمارے ساتھ بہت شفقت تھی، بہت محبت تھی. اس لیے ہم نے تو اس وقت بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہاں، ہم خاموش، سائلنٹ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں. جب میں نے جوائن کی تھی تو میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. تو اب ہم بیٹھ کے غور کر رہے کہ آیا ہمیں مستقبل میں، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں، ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی بلوچستان، جو ہمارے ہم خیال دوست ہیں، ہم مل کے بہت جلدی